اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 97واں دفعہ درس شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کے درس کے اندر ہم اپنے پچھلے موضوع کو ہی آگے لے کر جائیں گے۔ پچھلے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے معراج شریف کے بارے میں نازل ہونے والی آیات یعنی والنجم اذا ہوا، ان کی ہم تشریح آپ کے سامنے کر رہے تھے، لفظی تشریح۔ تو اسی کو ہم آج آگے لے کر جائیں گے۔ تو علمہ شدید القوا سے آج آگے ہم جائیں گے۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الرضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علمہ شدید القوا سے لے کر لقد رأى من آیات رب الکبریٰ تک کی تفسیر میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ایسی روایات موجود ہیں کہ جن سے صراحتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ عہد صحابہ میں بھی ان آیات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ جہاں تک آیات نصوص کا تعلق ہے تو ان سے دونوں مفہوم اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور کوئی ایسی حدیث مرفوع بھی موجود نہیں ہے کہ جو ان آیات کے متعلق ان کے مفہوم کو متعین کر دے، ورنہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا اختلاف سرے سے رونما ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح بعد میں آنے والے علماء کرام ان آیات کے بارے میں دو گروہوں میں منقسم ہیں۔ اپنی دیانتدارانہ تحقیق کی روشنی میں ہمیں یہ حق تو پہنچتا ہے کہ ان دونوں قولوں میں سے کوئی ایک قول اختیار کر لیں، لیکن ہمیں یہ حق ہرگز نہیں کہ دوسرے قول کے قائلین کے بارے میں ہمیں کسی بدگمانی کا شکار ہوں۔ تو حضرات محترم، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے عام مفسرین کی رائے کے مطابق ان کے آیات کی تشریح ہم پیش کریں گے، اور اس کے بعد دوسرے مکتب فکر کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ تو سامعین اس کے بعد خود فیصلہ کر لیں کہ کس فریق کا قول زیادہ قرین ثواب ہے۔ عام مفسرین کے نزدیک شدید القوا سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، یعنی حضرت جبرائیل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم سکھایا۔ جبریل کے شدید القوا ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ جو چشم زدن میں سدرۃ المنتہا سے فرش زمین پر پہنچ جائے تو اسے کس طرح ہمیں شک ہو سکتا ہے؟ جو وحی کے بار گراں کا متحمل ہو، جس نے لوط کی بستیوں کو جڑ سے اکھیڑا ہو، پھر انہیں آسمان کی بلندی تک اٹھایا ہو، پھر انہیں اوندا کر کے پھینک دیا، ایسی ہستی کی قوت و طاقت کا کیا کہنا۔ آگے فرماتے ہیں مرہ، اصل میں رسی کو بٹنے اور بل دے کر پختہ اور مضبوط بنانے کو مرہ کہتے ہیں۔ اصلہ من شدت قتل الحبل، قرطبی فرماتے ہیں اس لیے ذو مرہ کا معنی ذو قوہ یعنی طاقتور اور زور آور کیا گیا ہے۔ یہ لفظ جسمانی اور ذہنی دونوں قوتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے حکیم اور دانا کو بھی ذو مرہ کہا جاتا ہے۔ وقال قطرب نقول العرب لکل جزل الرائے حصیف العقل ذو مرہ۔ شدید القوا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام امین کی جسمانی قوتوں کا بیان ہے، اور ذو مرہ سے ان کی دانش مندی اور عقل مندی کا ذکر ہے۔ بے شک جو ہستی تمام انبیاء کرام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوتی رہی اور پوری دیانتداری سے اس امانت داری کو ادا کرتی رہی، اس کی دانش مندی اور فردانگی کے بارے میں کسی کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ فاستویٰ کا فاعل بھی جبرائیل امین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فاستقام علی صورتہ الحقیقۃ التي خلق اللہ تعالی علیہا، یعنی جبرائیل امین اپنی حقیقی شکل میں نمودار ہوئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنی حقیقی جو شکل ہے اس میں ظاہر ہو کر پیش ہو، جن فرشتے کی جو شکل ہے۔ اوائل نبوت کا زمانہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے باہر تشریف فرما ہیں۔ مشرقی افق پر جبرائیل امین اپنے 600 پروں سمیت نمودار ہوئے۔ آپ کے وجود سے آسمان کی شرقی اور غربی کنارے بھر گئے، حالانکہ ابھی آپ نے اپنے 600 پروں میں سے صرف 2 پر ہی پھیلائے تھے۔ انبیاء کرام میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔
تو ذات محترم جس کے 2 پروں کا یہ عالم ہے تو اس کے 600 پروں کا عالم کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ فاستویٰ کا ایک اور مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اے فاستویٰ القرآن فی صدرہ، یعنی جو قرآن جبرائیل نے آپ کو سکھایا وہ آپ کے سینہ مبارک میں قرار پکڑ گیا، اب اس کے بھول جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہوا کا مرجع جبریل امین ہے، افق اس کنارے کو کہتے ہیں جہاں آسمان و زمین آپس میں ملتے ہیں، یعنی ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اعلیٰ بلند ترین، آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل آسمان کے مشرقی کنارے پر جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئے۔ دنا اور فتدلی دونوں فعلوں کا فاعل بھی جبریل امین ہے۔ دنا کا معنی ہے قریب ہونا اور تدلی کا معنی کسی بلند چیز کا نیچے کی طرف اس طرح لٹکنا جس کا تعلق اپنی اصلی جگہ سے بھی قائم رہے، یعنی اس کا تعلق اپنی اصلی جگہ کے ساتھ بھی قائم رہو اور اپنی جگہ سے وہ نیچے لٹک رہی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں فتدلی، تدلی کہا جاتا ہے۔ جب ڈول کو کنویں میں لٹکایا جائے اور اس کی رسی لٹکانے والے کے نے پکڑ رکھی ہو تو کہا جاتا ہے ادلا دلوا۔ اسی طرح پھولوں کے وہ گچھے جو شاخوں سے لٹک رہے ہو ان کو بھی دوالیہ کہتے ہیں۔ الدوالی السمع المعلق کعناقید العنب، جو شخص پلنگ پر بیٹھا ہو اور اپنی ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہو تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ دلا رجلیہ من السریر۔ علامہ قرطبی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اصل التدلی النزول الی الشیء حتی یقرب منہ۔ اس صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جبرائیل جو اپنی اصلی شکل میں اپنے 600 پروں سمیت شرقی افق پر نمودار ہوئے تھے، وہ حضور کے نزدیک آئے اور افق کی بلندیوں سے نزول کر کے حضور علیہ السلام کے بالکل قریب ہو گئے۔ جبرائیل امین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کس قدر قریب ہوئے، اس کو اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ کعبہ کا معنی مقدار اور اندازہ ہے۔ کوسین، کوس کا مطلب ہے کمان، یعنی اس کا تصریح جو ہے وہ کوسین ہے۔ نہایت قرب کے بیان کرنے کے لیے اہل عرب ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں یہ ایک دستور تھا کہ جب کوئی 2 بادشاہ آپس میں راضی نامہ کرتے، صلح کرتے، تو وہ اپنے تیروں کو یعنی اپنی کمانوں کو ملا دیا کرتے تھے، تو گویا ان کی کمانوں کا ملانا اس بات کا یہ شہد ہوا کرتا تھا کہ یہ جو بادشاہ ہیں ان کی ناراضگیاں دور ہو چکی ہیں، یہ آپس میں یکجا ہو گئے ہیں، ایک ہو گئے ہیں۔ تو یکجا شدہ کمانوں میں ایک تیر رکھ کر دونوں سردار اس کو چھوڑتے تھے، یہ گویا اس بات کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ یہ متحد ہو چکے ہیں۔ بعد میں یہ الفاظ کامل یگانگت اور اتحاد کا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جانے لگے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جبرائیل رسول کریم کے بالکل نزدیک ہو گئے، جس طرح 2 ملی ہوئی کمانیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں، اور ادنا کہہ کر مزید قرب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا دونوں کمانوں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ فاصلہ ہوتا ہے اور مغایرت باقی رہتی ہے، یہاں تو اس سے بھی زیادہ قرب تھا۔ اور ارسلنا الی مئۃ الف ویزیدون، یعنی بل یزیدون، فرماتے ہیں کہ اوہا کا فاعل بھی جبرائیل ہے، عبد ہی کی ضمیر کا مرجع بالاتفاق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جبرائیل امین نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ بعض نے اوحا کا فاعل جبرائیل اور دوسرے یعنی پہلے اوحا کا فاعل جبرائیل کو بنایا ہے اور دوسرے اوحا کا فاعل جو ہے اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔ اس وقت آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جبرائیل نے اللہ کے بندے کو وحی کی جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل پر وحی کی تھی، یعنی حضور علیہ السلام نے جب جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تو دل نے اس کی تصدیق کر لی کہ آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے، واقعی یہ جبرائیل ہے، اپنی اصلی صورت میں نظر آ رہا ہے، یہ نظر کا فریب تو نہیں ہے، نگاہوں نے دھوکہ تو نہیں کھایا کہ حقیقت کچھ اور ہو اور نظر کچھ اور آ رہا ہو۔ ہر شخص کو کبھی نہ کبھی اس صورتحال سے ضرور واسطہ پڑا ہوگا کہ آنکھوں کو تو کچھ نظر آ رہا ہے لیکن دل جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا جا رہا ہے یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے، آنکھیں جبرائیل کو دیکھ رہی ہیں اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، واقعی یہ جبرائیل ہے۔ دل کو یہ عرفان و ایقان کیوں کر حاصل ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو شیطان کی وسوسہ اندیزیوں اور نفسانی شکوک و شبہات سے بالکل محفوظ رکھا ہے۔ جس طرح ان کو من جانب اللہ اپنی نبوت پر مستحکم یقین ہے، اس بارے میں قطعاً انہیں کوئی تردد نہیں، تو اسی طرح ان پر جو وحی اتاری جاتی ہے، جو فرشتے ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، جن انواع و تجلیات کا انہیں مشاہدہ کرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی انہیں ذرا تردد نہیں ہوتا۔ یہ علم و یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا یقین حسب مراتب انسانوں بلکہ حیوانات کو بھی مرحمت ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے انسان کے ہونے کے بارے میں قطعاً کوئی تردد نہیں۔ بطخ کے بچے کو انڈے سے نکلتے ہی یہ عرفان بخشا جاتا ہے کہ وہ پانی میں تیر سکتا ہے، چنانچہ وہ بلا تأمل پانی میں کود جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو معرور المراء سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے جھگڑنا، بحث و تکرار کرنا۔ من المراء وهو المجادلہ، یعنی اے کفار تم میرے رسول سے اس بات پہ جھگڑا کرتے ہو جس کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے، یہ تمہاری سراسر زیادتی ہے۔ تو تم اس بات پر جھگڑ رہے ہو کہ میرے رسول نے جبرائیل کو ایک بار دیکھا یا نہیں، حالانکہ انہوں نے جبرائیل کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا، یعنی تم تو ایک مرتبہ دیکھنے میں جھگڑا محسوس کر رہے ہو۔ رب کائنات تو بتانا یہ چاہتا ہے کہ اے لوگوں تم ایک بارے میں جھگڑتے ہو، میں نے تو اپنے محبوب کو 2 مرتبہ یہ دکھایا ہے۔ ذات محترم دوسری بات دیکھنے کا جگہ جو ذکر کیا ہے وہ فرمایا ہے کہ دوسری دیدار سدرۃ المنتہا کے قریب ہوئی۔ سدرہ عربی میں بیری کو درخت کو کہا جاتا ہے، منتہا آخری کنارے کو کہا جاتا ہے، آخری سرحد کو۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ بیری کا وہ درخت جو مادی جہاں کی آخری سرحد پر ہے۔ اس کے بارے میں کتاب و سنت میں جو کچھ ہے ہم اس کو بلا تعویل تسلیم کرتے ہیں، البتہ وہ درخت کیسا ہے، اس کی حقیقت کیسی ہے، اس کی شاخوں، پتوں اور پھلوں کی نوعیت کیا ہے، ہمیں اس کی ماہیت معلوم نہیں، اور نہ ہی ہم ان کی ماہیت جاننے میں ہمارا کوئی دنیوی اور اخروی کوئی فائدہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو خود بیان فرما دیتا۔ یہ ان اسرار میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ ما اس میں ظرف ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان قرار پکڑتا ہے، آرام کرتا ہے، اس لیے جنت کو جنت الماوا کہا گیا ہے۔ علماء کرام نے اس کی متعدد توجیہ ذکر کی ہے۔ شہداء کی روحیں جہاں تشریف فرما ہے، یعنی اس جنت کو جس کو جنت الماوا قرار دیا گیا ہے، شہداء کی روحیں وہاں تشریف فرما ہیں۔ جبرائیل اور دیگر ملائکہ کی یہ رہائش گاہ ہے۔ پرہیزگار اہل ایمان کی روحیں یہاں ٹھہرتی ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یعنی جن انواع تجلیات کے ہجوم نے سدرہ کو ڈھانپ لیا ہے ان کو بیان کرنے کے لیے نہ کسی لغت میں کوئی لفظ موجود ہے اور نہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کسی میں طاقت ہے۔ یہ جس طرح ذکر و بیان سے ماورا ہے اسی طرح فہم و ادراک کی رسائی سے بھی بالاتر ہے۔ اس کی دل آویز منظر کی تصویر کشی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ کہہ دیا جائے یکشا سدرۃ ما یکشا، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ علامہ جوہری نے زاغہ کے 2 معنی لکھے ہیں، فرماتے ہیں الزیغ المیل وقد زاغ یزیغ وزاغ البصر اے کلا، سیاق کے اندر ہے یعنی کسی چیز کا دائیں بائیں مڑ جانا، ادھر ادھر ہو جانا، اس کو زیغ کہتے ہیں۔ اس معنی کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ سرور عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اپنے مقصود کی دیدار میں محو رہی، ادھر ادھر دائیں بائیں کسی چیز کی طرف وہ مائل نہ ہوئی۔ دوسرا معنی ہے نگاہ کا درماندہ ہونا، جیسے دوپہر کے وقت انسان جب سورج چمک رہا ہوتا ہے تو سورج کو چمکتے ہوئے دیکھ کر انسان کی آنکھیں جو ہے چندھیا جاتی ہے، درماندہ ہو جاتی ہیں، انسان سورج کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے، تو فرمایا میرے محبوب کی آنکھیں اس انوار کی چمک دمک سے خیرہ ہو کر چندھیا نہیں گئی، درماندہ ہو کر بند نہیں ہو گئی، بلکہ جی بھر کر دیکھا، ان کا دیدار کیا۔ وما طغا سے اپنے حبیب کی چشم پاک کی دوسری شان بیان کی جا رہی ہے۔ کہا طغا کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، طغا یدغی و یدغو اے جاوز الحد۔ یہاں تک ہم نے ایک مکتب فکر کی ان آیات کی تشریح کی ہے۔ اس ضمن میں الفاظ کی لغوی تحقیق بھی کافی حد تک ہم نے بیان کر دی ہے، ان کے آدھے کی چندہ ضرورت نہیں پڑے گی۔
دوسرے مکتب فقہ کے علماء علام کے سرخیر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کے حضرات نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علمہ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، شدید القوا عضو میرا اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو زبردست قوتیں دلانے والا ہے، دانا ہے، اس نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کی تعلیم دی، جیسے فرمایا الرحمن علم القرآن، اس کے اندر یہ صراط بعد مذکور ہے۔ فاستوا کا فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قصد فرمایا کہ جب آپ سفر معراج پر افق اعلیٰ میں تشریف لے گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکان کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے لا مکان میں رب العزت کے قریب ہوئے اور وہاں فائز ہو کر فتح اللہ یہ سجدہ ریز ہو گئے، بس اتنے قریب ہوئے جتنا دو کمانیں قریب ہوتی ہیں، تو ذات محترم جب دو انہیں ملایا جاتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ اس حالت کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پر جو وحی فرمائی یعنی جو وحی فرمائی وہ خدا جانتا ہے یا اس کے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ اس حریم ناز میں صفاتی تجلیات اور ذاتی انوار کا مشاہدہ بے تاب نگاہوں نے کیا، دل نے اس کی تصدیق کی، اور تمہارا یہ جھگڑا کہ دیکھا وہ دیکھا نہیں دیکھا کیا دیکھا، اس کے بارے میں بہت بے سود ہے۔ دکھانے والے نے جو دکھانا تھا اور جو دیکھنے والے نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ دیا، یعنی دکھانے والے نے جو دکھانا تھا وہ دکھا دیا، دیکھنے والے نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ ذات محترم وہ جی بھر کے دیکھ لیا، اب تم بے مقصد بحثوں میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ نعمت دیدار فقط ایک بار نصیب نہیں ہوئی بلکہ اترتے ہوئے دوسرے بار بھی نصیب ہوئی، دوسرے یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہوا۔ اس پرتفسیر کے مطابق حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پرتفسیر کے نزدیک یہی قول راجح ہے اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ عبد سے ملاقات کو اس اہتمام، اس تفصیل اور اس کیف انگیز اسلوب سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر یہاں حضور کی جبرائیل امین سے ملاقات کا ذکر ہوتا تو آیت کا یہی یعنی کافی تھی۔ کیف انداز بیان اور کیف جو تھا صاحب بتا رہا ہے کہ یہاں عبد کامل کو اپنے معبود برحق کے ساتھ ملاقات کا ذکر ہے، جہاں ایک طرف عشق ہے، نیاز ہے، اور دوسری طرف حسن ہے، شان سمادیت ہے اور شان بندہ نوازی اپنے جوبن پر ہے۔ حضور کی ملاقات جبرائیل امین سے بھی بے شک بڑے فوائد کی حامل ہے، لیکن حضور کے لیے 22,000 درجہ زیادہ فضیلت فقط اپنے محبوب حقیقی کی ملاقات ہے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ پڑھیے، آپ کا وجدان اسلوب بیان کی رعنائیوں میں جھوم جائے گا۔ حضرت محترم نیر کفار کا یہ اعتراض تھا کہ جو آپ کلام پڑھ کر انہیں سناتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یا یہ خود گھڑ کے لاتے ہیں یا انہیں کوئی آ کر سکھاتا ہے۔ اس کی تردید بھی اسی طرح ہونی چاہیے، فرمایا جائے یہ کلام نہ انہوں نے خود گھڑا ہے نہ کسی نے انہیں سکھایا ہے، بلکہ خالق کی کائنات نے انہیں اس کی تعلیم دی ہے، جو بڑی قوتوں والا ہے، حکیم ہے، دانا ہے۔ اس کے علاوہ انتشار زمار کی وجہ سے ذہن میں جو پریشانی پیدا ہوتی ہے اور جو قرآن کے معیار فصاحت سے بھی مناسبت نہیں رکھتی، اس سے رستگاری کا صرف یہی راستہ ہے، حضرت حسن بصری کے قول کو تسلیم کر لیا جائے۔ ان تمام وجوہ ترجیح کو اگر نظر انداز کر بھی دیا جائے تو وہ حدیث صحیحہ جن میں واقعات معراج کا بیان ہے وہ اس مفہوم کی تائید کے لیے کافی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں یہاں فقط حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں تو ہم ان کو اگلے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم معجزہ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔